ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الحدید، آخری سورت ہے اس کی. حدید لوہے کو کہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوہے کی دھات سے جتنی بھی افادیت ہے، لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، ان کو بیان کیا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کون بولو بھائی؟ لوہا. آپ جہاز دیکھ لو، وہ بھی کس کا؟ بولو بھائی لوہے کا. ٹرین دیکھ لو، کس کی ہے؟ بولو بھائی لوہے کی. آپ گاڑیاں دیکھ لو، کس کی ہیں؟ بولو بھائی لوہے کی. اور دیگر آپ چیزیں دیکھ لو، یہ چھری دیکھ لو جس سے ہم روزمرہ چیزیں کاٹ کے ہمارے کھانے میں استعمال ہوتی ہے، یہ چھری کس کی ہے؟ بولو بھائی لوہے کی. جس پر ہم روٹی پکاتے ہیں توا، وہ کس کا؟ بولو بھائی لوہا کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے. تو بہرحال یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں عموماً احکام ہوتے ہیں اور مکی صورتوں میں عقائد ہوتے ہیں. سورۃ قاف سے لے کر واقعہ تک سب مکی صورتیں تھیں. اب یہاں سے مدنی صورت بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شروع فرماتے ہیں اپنی تسبیح سے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. پہلا رکوع، پہلی 3 آیات مبارکہ فرمایا کہ تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. للہ، اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات والارض، فرمایا جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اے انسان تو بھی تسبیح کر. انسان کو بتایا جا رہا ہے. قرآن کس کے لیے؟ بولو بھائی انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے. تو مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا ہے؟ بولو کیا انسان تو بھی بیان کر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ کم از کم 100 مرتبہ ہر روز اللہ کی تسبیح بیان کرے. ہر روز اللہ کی تسبیح بیان لازم ہے، فرض کے درجے میں. جی ہاں، دیکھو یہاں حکم دیا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ کی ذات بڑی ہی زبردست اور حکمتوں والا ہے. اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے. اگر زندگی میں یہ نہیں تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں. اس زبان کے بولنے کا اللہ تعالیٰ نے جو قوت بلائی رکھی ہے، وہ مقصد ہی ہے کہ یہ بندہ میری پاکی بیان کرے، میری عظمت بیان کرے. اس سے کیا ہوگا؟ بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. اور انسان چاہتا ہی کامیابی، ہر انسان کامیابی چاہتا. کوئی نہیں کہتا میں ناکام ہوتا ہوں، لیکن ہر انسان نے کامیابی کا اپنا کوئی اصول اور ضابطہ بنایا ہوا ہے. اللہ نے نبی بھیج کر انسانوں کو بتا دیا کہ ہر آدمی کا اپنا ضابطہ اصول نہیں چلے گا. کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پہ چلو، تم کامیاب ہو جاؤ. نبی کے طریقے پہ چلو. دیکھو صحابہ کرام نے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا، سارے صحابہ کامیاب ہو۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ دیکھو صحابہ کے علاوہ سارے لوگ جتنے بھی جنت میں جائیں گے، یہ ان کو مقام سب سے آخر میں حاصل ہو۔ ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے میں آپ سے راضی ہوں۔ لیکن صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کو وہ نعمت دنیا میں مل گئی۔ باقی حافظ، عالم، محدث، فقیہ، تابعی، تبع تابعی، کوئی کسی مقام پر حضرات ان کو یہ مقام رضی اللہ عنہم والا کام ملے گا۔ بولو بھائی، جنت میں سب سے آخر، سب سے آخر صحابہ کا اس سے آپ عظمت اور شان دیکھ لیں کہ ان کو یہ مقام زمین پر ہی ملے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اب قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے اور صحابہ کی عظمت اور شان کے ڈنکے بجائیں گے۔ اولئک هم المفلحون، ہمیں فلاح کا ملے گا جب مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، مرتے ہوئے کلمہ زبان پر ہوگا تو پھر ہمارے لیے ہوگا تم فلاح پا گئے۔ تم کیا ہوگے؟ بولو بھائی کامیاب۔ اس سے پہلے خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن ان کی عظمت دیکھ کے اللہ نے زندگی میں ان کو یہ بشارت دی، اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون۔ یہ ساری عظمتیں اور مقام کس کو مل رہا ہے؟ صحابہ کو۔ کس کی وجہ سے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی اتباع، حضور کی پیروی۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی منشا ختم ہو بس۔ تو بہرحال صبح و شام ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کر، اللہ کی حمد بیان کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں آخری جو روایت لائے ہیں اس میں یہی کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فرمایا یہ اتنا مبارک عظمت اور شان والا کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اللہ کی حمد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی عظمت۔ فرمایا کہ یہ زمین پر زبان پر بہت ہلکا ہے، سارے پڑھ لو، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بڑا محبوب ہے، بہت پیارا ہے، اور فرمایا میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ جس کے اعمال نامہ میں یہ کلمہ ہوگا اس کا اعمال نامہ کا وزن نیکیوں سے بھرا ہوگا اور جھک جائے گا، جھک جائے گا۔ اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی پڑھیں تو ایک تسبیح 100 دانے پر 1000 نیکی ملتی ہے، اور رمضان میں اگر بات 70 پہ چلی جاتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو ہندسے ہیں یہ تو بس مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، باقی تعلق کی بات ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کی ایسی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں اللہ کی، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ساری مخلوق کے پڑھنے پر ان کا پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اصل تو اخلاص اور تعلق چلتا ہے، اخلاص اور تعلق چلتا ہے۔ تو وہ ایک آدمی کا میں سن رہا تھا، ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا، وہ عموماً کہہ رہا تھا میری ڈیوٹی ہوتی تھی جہاں لوگ ہمیشہ ایمرجنسی میں پہنچتے، کوئی دل کا، کوئی دماغ کا، وہ کہتے ہیں ایمرجنسی والا، کہ جس میں 50% تقریباً پکے مرنے والے آتے تھے۔ کتنے بولو بھائی؟ کہتے اس نے ایک شخص کو دیکھا وہ بڑا چیخ چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہتے عموماً آخری وقت میں رونے والے تو کم ہوتے، زیادہ بیچارے ہائے وائے تکلیف والے ہوتے۔ کہتے میں گیا، اسے پوچھا خیر تو ہے؟ بڑا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس نے کہا افسوس، افسوس، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کرتا رہا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہ ساری زندگی کرتا۔ آدمی بھی بوڑھا تھا، تو میں نے اسے پوچھا تھا کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بڑا مال و دولت دیا کہ میں اس سے خدمت خلق کرتا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا، اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا،
میرا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن میں اس کو بڑھانے کے چکر میں ہی رہا، بڑھانے کی چکر میں رہا، بجائے یہ کہ اپنے حق حلال پہ اکتفا کرتا، میں نے تو بڑھانے میں لوگوں کا بھی کھینچنا شروع کر دیا۔ اب چیخ چلا رہا ہوں کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ان سے جا کے معافی مانگ، اتنی فرصت نہیں۔ تو میں اور آپ اپنے من میں غور کریں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہم میں ہوگا، ورنہ زیادہ اللہ معاف کرے دیکھ لو ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اور بڑھا لو اور بڑھا لو اور بڑھا لو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں، کیونکہ سورت کا مین مرکزی مضمون بھی یہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اصل یہ مال بھی یاد رکھنا اور نعمت، جس طرح عمر، صحت، یوں بھی ایک نعمت ہے۔ جس طرح کہتے ہیں عمر ملے اس کو بھی اللہ کے کاموں میں خرچ کرو، صحت ہے اس سے بھی اچھے کام کرو۔ تو مال اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کاموں میں خرچ کرو۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اے لوگوں سنو، اس آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہے۔ کون بادشاہ کو لوگ بولو بھائی؟ باقی میں اور آپ، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں بادشاہ ہی۔ اب جیسے میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں، آپ اپنے گھروں کے بادشاہ ہیں، لیکن ساری کائنات کا اصل بادشاہ کون ہے بولو بھائی؟ ہماری سب کی بادشاہیاں بس نام کی بادشاہی، ہاں جی، اصل بادشاہ اللہ ہے، اسی کا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے یحیی و یمیت، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ زندگی اور موت اسی کے قبضے میں۔ بتاؤ میرے اور آپ سے لے کر ملک کے بادشاہوں تک کسی کے پاس کسی کی زندگی اور موت کا ہے معاملہ بولو بھائی؟ کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں۔ کتنے کسی کو مارنے کی پلاننگ بناتے ہیں، بیچارے خود اس پلاننگ میں مبتلا ہو جاتے، خود اس پلاننگ کا حصہ ہو جاتے۔ لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سامنے کسی کی پلاننگ نہیں چلتی، کسی کی نہیں چلتی۔ اس لیے فرمایا یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کو حاصل ہے، کسی کو باقی کو ذرے۔ اس وقت بھی اللہ کی ذات تھی، کچھ نہیں ہوگا، اللہ پھر بھی ہوگا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، ہاں پھر فرمایا والظاہر، اس کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی قدرت میں رب نظر آ رہا ہے، اپنی قدرت میں، اپنی قدرت میں۔ اس کے وجود کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی شایان شان ہے، اس کے وجود کی کوئی مثال بھی نہیں، لیکن کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت دکھائی دے رہی ہے کہ ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر باطن، باطن بھی وہی ہے، پوشیدہ بھی کون ہے بولو بھائی؟ اللہ ہے۔ لیکن اس کی ذات کو دیکھنا چاہو گے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ دیکھ لو موسیٰ کلیم اللہ نے علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا اپنا دیدار ہی کروا دے، فرمایا تجھ میں طاقت نہیں ہے، میں نے رکھی نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں کسی آنکھ میں یہ طاقت اللہ نے نہیں رکھی، وہ اللہ کی ذات کو دیکھی۔ اللہ ہر یہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پا سکتے۔ جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی وہی طاقت دے گا، ان آنکھوں میں وہی قوت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فرمایا لوگوں تمہیں تو کوئی چیز بتانے کے لیے کسی کو بتانا پڑتا ہے، فرمایا میں سب کچھ خود جانتا ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں۔ کون جانتا بولو بھائی؟ ہاں اللہ رب العزت۔ کتنی پیاری عظمت و شان ہے، کتنا پیارا کلام ہے قرآن مجید، یقین کر لو دل کرتا پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔